جس طرح نظم و ضبط فوج کے لیے ضروری ہوتا ہے، اس سے کہیں بڑھ کر تعلیمی ادارے کو نظم و ضبط کی ضرورت ہوتی ہے۔ نظم و ضبط کے اصولوں پر عمل کیے بغیر تعلیم کے مقاصد حاصل نہیں کیے جا سکتے۔ ماہرین تعلیم تعلیمی ماحول کو تعلیم کے لیے سازگار بنانے کے لیے نظم و ضبط کو کلیدی یعنی بنیادی اہمیت دیتے ہیں۔ ہم درج ذیل نکات سے نظم و ضبط کی اہمیت کو واضح کرتے ہیں۔ نمبر 1 خوشگوار تعلیمی ماحول، نمبر 2 مقاصد کی تکمیل، نمبر 3 عملی زندگی کی تیاری، نمبر 4 اشتراک و تعاون، نمبر 5 نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل، نمبر 6 فرد اور معاشرے میں مطابقت، نمبر 7 تشکیل کردار، نمبر 8 تعلیمی امور میں باقاعدگی، نمبر 9 خود انضباطی، نمبر 10 متوازن نشو و نما اور نمبر 11 باہمی تعلقات میں خوشگواری۔ پہلا آ گیا خوشگوار تعلیمی ماحول۔ ماحول کی خوشگواری اور تعلیمی عمل کا آپس میں گہرا تعلق ہوتا ہے۔ نظم و ضبط کے اصولوں پر عمل پیرا ہو کر ہی ہم تعلیمی ماحول کو خوشگوار بنا سکتے ہیں۔ خوشگوار ماحول میں طلباء تعلیمی ادارے کے قواعد و ضوابط کی پاسداری کرتے ہیں، یعنی ان پر عمل پیرا ہوتے ہیں، ان پر عمل کرتے ہیں، تعلیم و تعلم میں دلچسپی لیتے ہیں۔ ماہرین کے خیال میں تعلیمی ادارے میں خوشگوار ماحول کا وجود ایک اہم تعلیمی تقاضا ہے اور اس کے بغیر کسی ادارے کو ہم کامیاب قرار نہیں دے سکتے۔ مقاصد کی تکمیل، ہر قوم خاص مقاصد کے پیش نظر ہی رسمی تعلیم کا اہتمام کرتی ہے۔ تعلیمی ادارے نظم و ضبط کے ذریعے ماحول کو سازگار بناتے ہیں، مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے سرگرم عمل ہوتے ہیں۔ فرد کو تعلیم کے ذریعے معاشرے سے مطابقت پیدا کرنا، سکھانا اور شہریت کی تربیت کرنا مدرسے کے اعلیٰ ترین مقاصد میں شامل ہے۔ ان مقاصد کی تکمیل کے لیے تعلیمی ادارے میں نظم و ضبط کی پاسداری انتہائی ضروری ہے۔ نظم و ضبط کا صحت مندانہ ماحول میں ہی فرد کو معاشرتی اقدار کا پابند بناتا ہے، شہری شعور کی تربیت کر کے اچھا شہری بناتا ہے۔ نظم و ضبط کے بغیر ہر ادارہ مقاصد کی تکمیل میں ناکام رہتا ہے۔ عملی زندگی کی تیاری، مدرسہ ایک چھوٹا معاشرہ ہوتا ہے۔ اس چھوٹے معاشرے میں بچوں کو بڑے معاشرے کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ بچے مدرسے کے نظم و ضبط سے عملی زندگی کے تقاضوں کی تکمیل کی تیاری کی تربیت حاصل کرتا ہے اور یہی تربیت عملی زندگی میں فرد کو معاشرے کا مفید رکن اور کامیاب شہری بناتی ہے۔ بچوں کے شہری شعور کی تربیت کر کے انہیں بہترین شہری بنانا بھی نظم و ضبط کا اہم مقصد ہے۔ اس مقصد کے حصول کے لیے تعلیمی ادارے میں نظم و ضبط قائم کیا جا سکتا ہے، شہری شعور کی تربیت کی جاتی ہے۔ نظم و ضبط سے ہی مدرسے کے ماحول میں عدل، مساوات، ضبط نفس، اخوت جیسی اخلاقی اقدار فروغ پاتی ہیں اور معاشرتی اقدار کی اشاعت ہوتی ہے۔ ان اخلاقی اور معاشرتی اقدار کے بغیر معاشرتی استحکام حاصل نہیں کیا جا سکتا۔ یہ کام ادارے کی بہترین نظم و ضبط میں ہی انجام پا سکتا ہے۔ اشتراک و تعاون، نظم و ضبط کے ذریعے مدرسے میں باہمی اشتراکی فضا قائم کی جا سکتی ہے۔ طلباء میں اجتماعیت کا شعور پیدا کرنا بھی نظم و ضبط کا اہم مقصد ہے۔ نظم و ضبط سے مدرسے میں محبت، اخوت، اشتراک اور تعاون کے جذبات فروغ دے کر اجتماعیت کے لیے تیار کیا جاتا ہے۔ نظم و ضبط کے ذریعے افراد کے رویوں میں تبدیلی لائی جا سکتی ہے اور ان کی شخصیت کو حسد، غیبت اور کینہ سے پاک کر کے ان کے اندر وسعت نظر، فراخ دلی پیدا کی جا سکتی ہے۔ ماہرین کا خیال ہے کہ نظم و ضبط کے بغیر باہمی اشتراک، اجتماعیت کا شعور اور رویوں میں مثبت تبدیلی نہیں لائی جا سکتی۔ نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل، بچوں کی شخصیت کی جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی پہلوؤں کی نشو و نما جو ہے ایک نظم و ضبط کے تحت ہوتی ہے۔ نشو و نما کے مختلف مدارج میں طلباء کے مختلف نفسیاتی تقاضے ہوتے ہیں جو ایک نظم و ضبط کے تحت تکمیل پاتے ہیں۔ ادارے کے لیے ضروری ہے کہ نظم و ضبط کا ماحول پیدا کرے تاکہ بچے کے مختلف نفسیاتی تقاضوں مثلاً عزت نفس، احساس ذمہ داری اور خود نمائی وغیرہ کی تسکین ہو سکے۔ نظم و ضبط سے عاری تعلیمی اداروں میں بچوں کے نفسیاتی تقاضوں کی تکمیل کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ معاشرے اور فرد میں مطابقت، مدرسہ جو ہے وہ معاشرے کا نمائندہ ہوتا ہے جس کے ذریعے افراد معاشرے سے مطابقت کا فریضہ سر انجام پاتا ہے۔ افراد مدرسے کے نظم و ضبط کے ذمہ دارانہ طرز سے عمل سیکھتے ہیں۔ یہی طرز عمل ان کو عملی زندگی میں معاشرتی تصفیہ دیتا ہے۔ طلباء نظم و ضبط کے ماحول میں مساوات، اخوت، عدل، انصاف
ضبط نفس، رواداری، وسعت نظر اور فراخ دلی جیسے اعلیٰ معاشرتی اقدار سیکھتے ہیں جو ان کی معاشرتی مطابقت کے اصول میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ تشکیل کردار، فرد کے کردار کی تکمیل میں نظم و ضبط کی فرد کے کردار کی تعمیر جو ہے وہ نظم و ضبط کی مرہون منت ہوتی ہے۔ نظم و ضبط کے ذریعے فرد کی شخصیت کی متوازن نشوونما اور کرداری اثار کی تشکیل ہوتی ہے۔ مدرسے میں نظم و ضبط کے اصولوں کی حکمرانی ہوتی ہے تاکہ تعلیم کے ذریعے افراد کے کردار کی تشکیل کا فریضہ خوش اسلوبی سے یعنی اچھے طریقے سے سر انجام پا سکے۔ آئے دن کے لڑائی جھگڑے، دھنگا مشتی، چوری، ڈکیتی، توڑ پھوڑ اور بے راہ روی ہمارے مدارس میں نظم و ضبط کی کمزوری کا ہی نتیجہ ہے۔ تعلیمی امور میں باقاعدگی، تعلیمی امور میں باقاعدگی بھی نظم و ضبط کے ذریعے ہی ممکن ہوتی ہے۔ نظم و ضبط کی بدولت ادارے کے نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں میں تنظیم و ترتیب پیدا ہوتی ہے۔ اہل مدرسہ باقاعدگی سے اپنے فرائض منصوبی سر انجام پاتے ہیں۔ کوئی بھی ادارہ نظم و ضبط کی خوشگوار فضا قائم کیے بغیر نہ تو تعلیمی امور میں باقاعدگی پیدا کر سکتا ہے اور نہ ہی مطلوبہ مقاصد کے حصول میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ تعلیمی سرگرمیوں میں باقاعدگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ ادارہ نظم و ضبط کے اصولوں پر گامزن ہے اور مطلوبہ مقاصد کے حصول کے لیے سرگرمی عمل ہے۔ اور خود انضباطی، نظم و ضبط کے ذریعے خود انضباطی پیدا کی جاتی ہے۔ مدرسے کے نظم و ضبط سے طلباء میں ایک ذمہ داری کا احساس پیدا ہوتا ہے، وہ اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے سر انجام دیتا ہے۔ ماہرین کے مطابق نظم و ضبط کے بغیر فرد کی زندگی میں خود انضباطی کا عنصر پیدا نہیں کیا جا سکتا۔ مدرسے کے نظم و ضبط سے فرد کے رویوں میں مثبت تبدیلی آتی ہے، خود انضباطی کی صفت کی تکمیل ہوتی ہے، اس سے زندگی میں تنظیم پیدا ہوتی ہے، فرد کی شخصیت میں تنظیم، اطاعت اور ضبط نفس جیسی اعلیٰ صفات پیدا ہوتی ہیں۔ آگے رہ گئے متوازن نشوونما اور باہمی تعلق میں خوشگواری۔ یہ آپ لوگ اپنے خود سے بھی لکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے جو آپ کو بتائی یا سمجھائی جا سکے۔ کل آگے جو ہے منڈے کو ہم لوگ نظم و ضبط کے مسائل پڑھیں گے، بڑا ہے وہ انشاءاللہ ایک ہی دن میں ہم وہ والا ٹاپک کمپلیٹ کر لیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ اللہ حافظ۔